میں روح ہے. اب یہ جو معصومین ہدایت کرنے کے لیے آئے، یہ بدن کو ہدایت کرنے آئے یا روح کو ہدایت کرنے آئے یا نفس کو ہدایت کرنے آئے؟ آئیے قرآن سے پوچھیں. سورہ والشمس اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ابتدا سے ہی پڑھ لوں آیتیں، ان کا بھی ایک دو آیتوں کا ترجمہ کر دوں اور پھر بات نفس تک پہنچے. اللہ نے ارشاد فرمایا والشمس وضحاها. اللہ فرماتا ہے سورج کی قسم. اب توجہ کیجئے گا، والشمس سے سورج کی قسم. اس کے بعد لفظ کیا ہے؟ ہر قرآن میں. ہمارا بھی وہی قرآن ہے جو پوری ملت مسلمہ کا قرآن ہے. ہم ممبر سے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہمارا بھی قرآن وہی ہے جو پوری ملت مسلمہ کا قرآن ہے. ہمارا بھی قرآن سورہ الحمد سے شروع ہوتا ہے اور سورہ والناس پر ختم ہوتا ہے. پتہ نہیں یہ غلط فہمیاں کیوں پیدا کی جاتی ہیں کہ شیعوں کا قرآن کوئی 40 پاروں کا ہے. اچھا، میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا تھا کہ انسان کے کس جز کو ہدایت کی گئی. اللہ نے فرمایا والشمس وضحاها. اب یہاں میں ذرا رکوں گا ایک بات بچوں اور نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے، اس لیے کہ یہ ہماری مجلس ہیں، امام کے صدقے میں آل محمد کے علوم کی درسگاہیں ہیں، اس لیے ذرا سا میں رکوں گا. دیکھیے میں نے کہا نا ہمارا بھی وہی قرآن ہے جو سب کا قرآن ہے. اب قرآن میں دیکھیں جا کر یہ آیت ہے یا نہیں. والشمس، سورہ والشمس. اچھا، شمس کے بعد کیا ہے؟ والشمس وضحاها. ضحا، شمس کے بعد کیا ہے؟ ضحا. اچھا، یہ ضحا ہے واحد. عربی میں یہ ہے ضحا واحد. اس ضحا کی جمع ہے اضحیٰ. اضحیٰ جمع ہے. ضحا مانے ایک کرن، ضحا مانے ایک شعاع. اگر قرآن میں ہوتا والشمس وضحاها تو ترجمہ یہ ہوتا، وہ پھر ضحا کے بجائے اضحیٰ ہوتا تو ترجمہ یہ ہوتا سورج کی قسم اور سورج کی ساری کرنوں کی قسم. لیکن یہ حکمت ہے، یہ قرآن کی فصاحت ہے، یہ قرآن کی بلاغت ہے. اللہ کچھ بیان کرنا چاہ رہا ہے تو اللہ نے قرآن میں اضحیٰ ہا نہیں رکھا، یعنی اضحیٰ جمع نہیں رکھا، ضحا ایک کرن واحد رکھا. اب کیا فرمایا؟ والشمس وضحاها، سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم. ہر چاند کی قسم نہیں، اذا تلاها، اس چاند کی قسم. تلاها جو سورج کا تالی ہو، اور تالی وہ ہوتا ہے جو ذات میں بھی ویسا ہی ہو، صفات میں بھی ویسا ہی ہو. تو اللہ نے سورج کی قسم کھائی اور اس کی ایک کرن کی قسم. چاند کی قسم جب وہ تالی ہو، کیا اللہ اس سورج کی قسم کھا رہا ہے؟ کہ جو رات کو چاند چمکتا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے؟ رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها یہ کون سا سورج ہے، یہ کون سا چاند ہے؟ تو رسول نے فرمایا ایھا الناس انا کالشمس علی کالقمر.
اچھا، اب جس طرف توجہ دلانی ہے بالکل میں اطمینان کے ساتھ صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں. والشمس وضحاها، رسول نے کیا فرمایا؟ میں سورج ہوں، علی چاند ہے. معلوم ہے اللہ اس سورج کی قسم نہیں کھا رہا، رسول خاتم کی قسم کھا رہا ہے. اللہ اس چاند کی قسم نہیں کھا رہا، حضرت علی کی قسم کھا رہا ہے. اب یہ اللہ تو نے قسم کھاتے ہوئے ہی کیا فرمایا کہ سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم. سورج رسول، سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم. سورج کی قسم اور اس کی ایک کرن کی قسم. بھائی قرآن ہے، قرآن ہے، کوئی حدیث تو نہیں ہے، کوئی روایت تو نہیں ہے. اللہ نے ایک ہی کرن کو لائق قسم سمجھا. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. اب نفس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نفس کو بتایا اچھائی کیا ہے، ہم نے نفس کو بتایا برائی کیا ہے. یعنی نفس جانتا ہے اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. ہدایت نفس کے لیے ہے، ہدایت نفس کے لیے ہے، اور نفس کی ہدایت پر یہ اعضاء عمل کر کے اللہ کی عبادت کریں. نفس کے لیے ہدایت ہے. تو پھر اگر نفس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے، عمل صالح انجام دیے جائیں، مودت اہل بیت کو دل میں رکھا جائے، نجات کی ضمانت ہے. پھر آخرت میں اللہ نجات کی ضمانت دیتا ہے. عجیب آیتیں ہیں 3-4 جو آخرت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کون نجات پانے والے ہیں. ہمیں وہ پہچان اور وہ صفتیں پتہ ہونی چاہیے کہ جن پہچان اور جن صفتوں کی وجہ سے کہ جس میں وہ صفتیں اور وہ پہچان ہوں اسے اللہ آخرت میں نجات دے گا. تو ہمیں وہ آیتیں ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ کون کون سی صفتیں ایسی ہیں کہ جن صاحبان صفت کو اللہ نے آخرت میں نجات دی، تاکہ ہم خود ان صفتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کر سکیں. سنیں سورہ معارج، قرآن مجید کا 70واں سورہ. عجیب آیت ہے. تعرج الملائکۃ والروح الیہ، اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن ملائکہ کو اور روح القدس کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. کب پیش کیا جائے گا؟ آیت میں اللہ نے فرمایا فی یومن، اس دن پیش کیا جائے گا، حشر کے دن. کانا مقدارہ 50,000 سنۃ. اللہ فرماتا ہے یہ حشر کا وہ دن ہوگا جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. کتنا؟ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب اس آیت کے تحت معصوم کا عجیب فرمان ملتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ یہ دن 50,000 سال کا ہوگا، لیکن مومن کو یہ 50,000 سال کا دن آخرت میں اتنا چھوٹا لگے گا کہ جتنی دیر میں مومن دنیا میں ایک فرض نماز پڑھتا ہے. یہ کون سے مومن ہیں کہ جنہیں یہ اتنا مختصر دن لگے گا؟ میں نہیں کہہ رہا. سورہ معارج میں آیت آگے بڑھی
اس آیت کے صرف ترجمے پر توجہ دے دیجیے گا، مجھے وضاحت کی ضرورت نہ پڑے کہ یہ کون مومن ہیں، ان کی پہچان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ معارج، آیت بڑی، یہ کون لوگ ہیں جنہیں اتنا طویل دن اتنا مختصر معلوم ہوگا۔ سورہ معارج میں اللہ نے فرمایا یہ وہ مومنین ہیں، کون سے؟ والذین، کیا؟ والذین، والذین ہم، یہ وہ مومنین ہیں جو، والذین ہم، ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھیں، والذین ہم، یہ وہ ہیں جو بے شہاداتہم قائمون، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ آیت مکمل ہو گئی، ترجمہ دیکھیں، اللہ فرماتا ہے یہ وہ مومنین ہیں، والذین ہم بے شہاداتہم، شہادت مانے ایک گواہی، شہادتین مانے دو گواہی۔ آیت میں نہ شہادت ہے نہ شہادتین ہے، آیت میں شہادت کی جمع شہادات، جس کا اطلاق عربی میں کم از کم 3 گواہیوں پر ہوتا ہے۔ اردو زبان میں 2 سے زیادہ پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے، اور عربی میں 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، جمع نہیں کہتے، بلکہ 3 سے زیادہ پر یا کم از کم 3 پر جمع کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں شہادت ایک نہیں کہا، شہادتین 2 نہیں کہا، بلکہ فرمایا شہادات، کم از کم 3 گواہیاں۔ کیا آپ ترجمہ کیا ہوا؟ یہ وہ مومنین ہیں جو نجات پانے والے ہیں قیامت میں، ہم بے شہاداتہم قائمون، جو کم از کم دنیا میں 3 گواہیاں دیتے ہوں گے، جو کم از کم دنیا میں 3 گواہیاں دیتے ہوں گے۔ پہلی گواہی لا الہ الا اللہ، دوسری گواہی محمد رسول اللہ، تیسری گواہی علی ولی اللہ۔ میں تو آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ مومنین وہ ہیں، لیکن اب 2 جملے سن لیں۔ یہ آیت ہے والذین ہم بشہاداتہم قائمون، یہ وہ مومنین ہیں، یہ وہ مومنین ہیں جو 3 گواہیاں دیتے ہوں گے، وہم علی صلاتہم یحافظون۔ صرف 3 گواہیاں دینے سے نجات نہیں ملے گی۔ والذین ہم علی صلاتہم یحافظون، اور یہ وہ مومن ہیں جو 3 گواہیاں دینے کے بعد نماز پڑھتے ہوں گے۔ اچھا اب دیکھیں قیامت کا منظر، نجات اسے ملے گی جس کا نفس ہدایت حاصل کر لے، اور نفس اس طرح ہدایت حاصل کرے کہ گواہیاں بھی دے، نماز بھی پڑھے۔ اور ایک عجیب آیت ہے سورہ معارج کی، ذرا سی آگے سورہ معارج کی آیت ہے، اس کا بھی ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں۔ عجیب آیت ہے، اللہ فرماتا ہے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے، یوما، قیامت کا دن ایسا ہوگا، یخرجون من الاجداث، اجداث، اللہ فرماتا ہے قیامت کا دن ایسا ہوگا، اجداث، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے،